بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ساتھیوں، ہماری آج کی گفتگو ہمارے دوسرے امام سبط اکبر نواسہ رسول فرزند علی و بطول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ یقیناً آپ امام کے حوالے سے اپنی کلاسز میں پڑھ بھی چکے ہوں گے، اور اگر اب تک نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ آگے مزید ان کی حیات کے مختلف پہلوؤں کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آج ہمیں امام علیہ السلام کی حیات کے جس پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، وہ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کی پہچان بن گیا۔ خیر خواہوں نے، دوستوں نے اسے پازیٹیو انداز میں امام کی پہچان لیا، تو جو کینہ پرور لوگ تھے اور دشمن تھے، انہوں نے اسے منفی اور نیگیٹو انداز میں اس کو پروپیگیٹ کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ صلح ہے۔ آج ہم آپ کو اس صلح سے پہلے کے، اس واقعے سے پہلے کے کچھ حالات بیان کریں گے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ وہ سیریز آف ایونٹس کیا تھے کہ جس میں یہ صلح رونما ہوئی، کیا اس کے اسباب رہے، اس صلح میں اس کی اپنی کیا ڈیٹیلز تھی، اور اس صلح کے بعد کے کچھ مختصر سے حالات آج کی گفتگو میں آ سکیں گے، چونکہ وقت ہمارا لمیٹڈ ہے، محدود ہے، تو اسے آپ کو ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم ایک یہ بھی ہے کہ جو کوئی بھی کلمہ توحید اور رسالت زبان پر جاری کرے، جو کوئی بھی اسلام قبول کرے، تو اس کی جان، اس کا مال، اس کی ناموس، یہ سب محترم ہو جاتے ہیں۔ اس کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی چند ہی صورتیں ہیں کہ جس میں کسی کی جان کا یہ احترام ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرے تو قصاص کے طور پہ، بدلے کے طور پہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی امام برحق کے خلاف خروج کرے اور ان کے خلاف میدان جنگ میں آ جائے، تو پھر اس کی اگرچہ زبان پہ کلمہ ہے، لیکن پھر اس کی جان محترم نہیں رہتی۔ پھر اب مومنین کا وظیفہ ہے کہ امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے ساتھ وہی سلوک کرے کہ جو دشمن دین اور دشمن خدا کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے، اس کے اپنے پروٹوکولز ہیں، جو یقیناً امام کی رہنمائی میں پورے کیے جاتے ہیں۔ یہی صورتحال بنی امام علی علیہ السلام کی ظاہری حکومت کے دورانیے میں، ڈیوریشن میں امام کو 3 جنگیں کرنا پڑی۔ آئیے اسی کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ رسول کے ایک بہت ہی باوفا ساتھی صحابی حضرت ابو ایوب انصاری، نام آپ نے سن رکھا ہوگا، کچھ یاد آ رہا ہے اس کے حوالے سے؟ کس حوالے سے آپ نے یہ نام سنا تھا؟ یہ وہ صحابی تھے کہ جب اللہ کے رسول مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو انہی کے گھر میں سب سے پہلے قیام فرمایا، ان کے گھر میں قیام فرمایا تھا، درست؟ تو یہ جنگ صفین سے جب واپس تشریف لائے، جنگ صفین کے بارے میں آگے بیان کیا جائے گا، جب واپس آئے تو کچھ مسلمانوں نے ان کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا، کہنے لگے کہ اے ابو ایوب، آپ رسول کے صحابی تھے، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر آ کر ٹھہرے تھے، آپ کے گھر رہے تھے، آپ نے تو اللہ کے رسول کی رکاب میں ان کے ساتھ بدر اور احد میں مشرکین کے خلاف جنگ کی تھی، یہ کیا؟
کہ آپ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. جمل ہے، صفین ہے، ان میں جو مد مقابل تھے یہ مسلمان ہی تھے. تو حضرت ابو ایوب نے بہت ہی پیارا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، مجھ سے رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی، اے ابو ایوب، تم نے ناکثین، قاسطین اور مارقین کے خلاف علی کے ساتھ جنگ کرنی ہے. میں ناکثین اور قاسطین کے خلاف جنگ کر چکا ہوں، مارقین کے خلاف کب اور کہاں جنگ ہونی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن چونکہ میرے رسول نے مجھے کہا اس لیے میں ضرور اس جنگ میں بھی شرکت کروں گا. دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول جہاں دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر علی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے آثار موجود ہے، وہاں پہ خاص تربیت کی کچھ صحابیوں کو تیار کیا کہ علی کا ساتھ دینا. ابو ذر و سلمان و عمار و مقداد، اسی طرح سے ابو ایوب انصاری، اور بھی کئی نام ہیں کہ جو رسول کے خاص مخلص صحابیوں میں سے شمار ہوتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد علی علیہ السلام کا ساتھ دیا. خوب، یہاں سے ایک گروہ ہے جو علی کے ساتھی ہوئے، شیعیان علی میں سے ہیں، تو وہیں علی علیہ السلام کو بھی اسلام اور مسلمانوں کے بہتری کی جتنی رہنما تعلیمات تھی وہ سب علی علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے تھے، اس لیے کہ علی رسول کے وصی تھے اور بلافصل خلیفہ تھے کہ جن سے حکومت کرنے کا جو موقع تھا وہ رسول کے بعد چھین لیا گیا. خوب، اب چلتے ہیں تھوڑا قرآن کی طرف. دیکھیے کہ کیا صورتحال تھی اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری ایام میں، آخری سالوں میں کیا صورتحال تھی. سورہ نصر کس طرح بیان کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ لوگ گروہ بگروہ، ٹولیوں کی صورت میں اب اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو خدا کی تائید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتھک محنتیں، ان کے ذریعے سے اسلام اب پھیل چکا ہے. لوگوں نے خدا کا پیغام جو قرآن مجید کی صورت میں تھا اسے قبول تو کر لیا ہے، لیکن یہ اپنے اندر ایک روح رکھتا ہے. اصل دین، دین، اصل قرآن، روح قرآن جو تھی اس کی حفاظت کے لیے بہرحال کسی کا ہونا ضروری ہے جو جانتا ہو سارے اسرار اور رموز کو، دین کی تمام باریکیوں کو. اسی لیے تو علی علیہ السلام کو وصی بنایا تھا اور ان کے سپرد اپنے علوم کو کیا تھا. وہی قیم قرآن تھے، وہی اہل قرآن تھے، وہی اہل اسلام تھے. لیکن لوگوں نے رسول کے بلکہ خدا کے اس فیصلے کو قبول نہ کیا اور یہ حکومت، یہ نگرانی، یہ سربراہی خود ان لوگوں کے پاس چلی گئی کہ جنہیں اسلام کے حوالے سے قدم قدم پر اسلام کی تعلیمات جاننے کے لیے علی علیہ السلام کی ضرورت پڑتی تھی. خیر، یہ مرحلہ جیسے تیسے گزرا، یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ جب ایک شخص اپنے کرتوتوں کی وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ جو خلیفۃ المسلمین کے نام سے جانا جاتا تھا. لوگ جمع ہوئے علی علیہ السلام کے پاس، اصرار کیا کہ اب آپ کو یہ حکومت، یہ منصب قبول کرنا ہوگا، اب ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. بدل نہ خواستہ، چاہتے نہ چاہتے علی علیہ السلام نے اسے قبول کیا. جانتے تھے کہ اس کی کیا قیمت دینی پڑ سکتی ہے، لیکن بہرحال اب موقع تھا، اب لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار تھے. یہ وہ موقع تھا کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے. وہ تعلیمات جو اللہ کے رسول دے کے گئے تھے
وہ باتیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے تھے. بس جو گمراہی اور ضلالت اس وقت تک پھیل چکی تھی، اب اسے ٹھیک کرنے کا وقت تھا. اسی حوالے سے امام علی علیہ السلام کو 3 جنگیں کرنا پڑی، اور یہ جنگیں دین کی، اسلام کی، قرآن کی حقیقی تعلیمات پر تھی، اور جسے تعویل قرآن پر جنگ کہا جاتا ہے، کہ جس کی خبر اللہ کے رسول دے کے گئے تھے، فرما کے گئے تھے کہ علی تعویل قرآن پر اسی طرح سے جنگ کریں گے کہ جس طرح سے میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی. اور اس حوالے سے جو 3 جنگیں تھیں، ان میں سے پہلی جنگ جنگ جبل کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ ناقصین کے خلاف جنگ ہے. ناقصین یعنی عہد اور پیمان اور بیعت توڑنے والے. طلحہ و زبیر نے اپنی مرضی سے بیعت کی تھی، لیکن پھر علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے اتر آئے، اور یہ جنگ جمل کے نام سے جانی جاتی ہے. دوسری جنگ، اس کی تفصیل میں نہیں جانا، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسری جنگ صفین. یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف جنگ. امام علی علیہ السلام نے معاویہ اس سے پہلے تیسرے خلافت میں شام کا گورنر تھا، امام نے اسے گورنری سے ہٹا دیا، معزول کر دیا، اس لیے کہ معاویہ جیسے شخص کی گورنر ہونے اور کسی بھی منصب پر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں. معزول کر دیا. معاویہ نے فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. بالآخر شامی لشکر تیار کیا اور علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا. امام کے پاس ساتھی تھے، ساتھ دینے والے لوگ تھے. امام نے اس عہد الہی کو پورا کرنے کے لیے یہ جنگ کی. جنگ اپنے بالکل پیک پر تھی اور اپنے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گئی تھی کہ عمرو عاص کی چالاکیوں اور مکاریوں سے انتہائی دلخراش نتیجہ اس جنگ کا حاصل ہوا. کیا ہوا؟ اس نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا اور کہا کہ آؤ ہم اور تم سب مسلمان ہیں، جنگ کا کیا فائدہ، قرآن سے فیصلہ کرا لو. تعجب کی بات یہ ہے کہ علی علیہ السلام کے لشکر کی اکثریت نے اس کی اس پیشکش کا ساتھ دیا اور امام کو مجبور کیا کہ جنگ فوراً روکی جائے، اور ٹھیک ہے ہمیں لڑائی کر کے جنگ کر کے کیا ملنا ہے، آئیں قرآن سے فیصلہ کرائیں. ان میں سے اکثریت سادہ لوگ مسلمانوں کی تھی، کچھ وہ تھے کہ جو جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، مجبوراً جنگ لڑ رہے تھے. موقع دیکھا اور فوراً اس نعرے کے پیچھے چل دیے. مجبوراً امام علیہ السلام کو جنگ روکنا پڑی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ لوگ مل کر ایک شخص امام علی کی طرف سے یعنی کوفہ والوں کی طرف سے، ایک شخص شام والوں کی طرف سے مل کے آپس میں فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے، کسی اتفاق پر پہنچیں گے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک فسق و فجور سے بھرپور فیصلہ آیا کہ جو کہتا تھا کہ علی علیہ السلام کو معزول کیا جاتا ہے اور معاویہ کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. واضح ہے کہ اس فیصلے کا تعلق کسی بھی طرح قرآن سے نہیں ہے، لہٰذا یہ فیصلہ تو مسترد ہوا. لیکن دوسری طرف ایک گروہ کہ جس نے علی علیہ السلام کو مجبور کیا تھا کہ جنگ روکی جائے، اسے اپنے غلط فیصلے کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اور امام سے بھی کہا کہ آپ بھی توبہ کریں، آپ نے بھی جو کیا تھا وہ غلط کیا تھا. امام نے کہا کہ اولاً میں نے جو کیا میں اس پہ راضی نہیں تھا، تمہارے دباؤ پر میں نے یہ کام کیا. دوسرا یہ کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط نہیں کیا، وہ خلاف شریعت کام نہیں کیا. خیر، انہوں نے امام علیہ السلام کی اس بات کو قبول نہیں کیا اور امام کے خلاف جنگ کرنے پر تلے رہے، یہاں تک کہ ان کے خلاف، یہ جنہوں نے امام کے خلاف خروج کیا جو خوارج کہلاتے ہیں، ان کے خلاف تیسری جنگ ہوئی، اور یہ جنگ نہروان کے نام سے جانی جاتی ہے، جنگ نہروان. اچھا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جتنے خوارج اس وقت تھے ان میں سے یہ خوارج کا ایک گروہ تھا، باقی بہت سارے گروہ امام علیہ السلام کے سمجھانے پر ان سے الگ ہو گئے اور جنگ نہیں کی انہوں نے. اور امام بھی یہ نہیں کہ
خوارج ہے اور امام کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو ان سب کے خلاف جنگ کرے. نہیں، یہ پالیسی نہیں تھی امام کی. خیر، یہ جو جنگ کے لیے آئے تھے، امام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے 10 سے زیادہ نہیں بچیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ وہی کوئی 8-9 لوگ تھے کہ جو فرار ہو کے چلے گئے. اور امام کے لشکر میں سے 10 سے زیادہ شہادتیں نہیں ہوں گی. اور ایسا ہی ہوا. خوب، یہ ہوتا ہے. یہی وہ مارقین کی جنگ ہے، تیسری جو جنگ تھی، جس کا حضرت ابو ایوب انصاری جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جس کے بارے میں انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کب ہونی تھی. یہ وہ جنگ تھی اور اس میں جناب ابو ایوب نے اس میں بھی شرکت کی. یہ 3 جنگیں. اچھا، یہ جیسے ہی نہروان کی جنگ ختم ہوتی ہے، امام علیہ السلام کوفے والوں کو کہتے ہیں کہ چلو، ہماری ایک جنگ پینڈنگ پر ہے اور وہ معاویہ کے خلاف ہے. تو اس موقع پر کوفے والے مزید جنگ کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ اس وقت بہت ٹھنڈ ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے کافی سارے لوگ زخمی ہیں، ہمیں کچھ آرام کا وقت دیا جائے. اور امام کی منشا اور مرضی کے برخلاف کئی لوگ واپس کوفہ پلٹ جاتے ہیں. باقی جو بچے تھے وہ بھی تھوڑے تھوڑے کر کے کوفے کی طرف ہو لیتے ہیں. تو یہ جو موقع تھا جنگ کا، یہ چلا جاتا ہے. امام علیہ السلام بالآخر وہ بھی کوفہ تشریف لے آتے ہیں. اس کے بعد وقت گزرتا رہتا ہے. ادھر حاکم شام خاموش نہیں ہوتا. کسی کو بھیجتا ہے کوفے کے اطراف میں، جاؤ شرارت کر کے آؤ، تنگ کر کے آؤ، لوگوں کا مال لوٹ کر آؤ، راستے میں جو ملے اسے قتل کرو. ٹھیک. کچھ کو بھیجا یمن کی طرف، اور انہوں نے پہلے تو مکے اور مدینے گئے، وہاں پر جبری بیعت کروائی، زبردستی کی بیعت کروائی مکے والوں سے، مدینے والوں سے، معاویہ کے لیے. پھر یمن گئے، یمن میں بھی اپنی حکومت قائم کی اور معاویہ سے خود کو ملحق کیا. اچھا، ایک اور طرف مصر کی طرف کیا ہو رہا تھا، ایجپٹ کی طرف محمد ابن ابی بکر اور مالک اشتر یہ شہید کر دیے گئے. اور مصر پہ عمر عاص یہ حاکم بنا. تو آپ دیکھیے کہ حاکم شام تو مسلسل اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہاں پر کوفے والے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے بار بار توبیخ کرنے کے بعد، ڈانٹنے کے بعد، تنبیہ کرنے کے باوجود بھی جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے. بالآخر جب یمن والی واقعی کی خبر ملی تو امام نے خوب ناراضگی کا اظہار کیا، اور ایک چھوٹا لشکر امام کی اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے تیار ہوا. یہ گئے یمن، اور یمن کو پھر چھڑوا لیا، اور معاویہ کا جو چھوٹا لشکر تھا وہ بالآخر فرار کرنے پر مجبور ہو گیا، وہ چلا گیا وہاں سے. خوب. پھر مزید امام علیہ السلام نے کوفے والوں کو جھنجھوڑا کہ میں تمہارا امام ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم ہو کہ میرا کہنا ہی نہیں مانتے، میری بات پر توجہ ہی نہیں کرتے. جب مزید غیرت دلائی، سرزنش کی، تو کچھ لوگ آمادہ ہو گئے، اور پھر 40 ہجری امام کی شہادت سے ایک ہفتہ پہلے جو جمعے کا خطبہ تھا، اس میں امام علیہ السلام نے بالآخر دوبارہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ان کی سستی کے اوپر، اور کہا کہ، اور ایک لشکر ترتیب دیا، جو لوگ آمادہ تھے ان کا لشکر ترتیب دیا، اور خود بھی جنگی لباس پہننے کا اعلان کیا، اور کہا کہ چلو اب نکلنا ہے ہم نے. ابھی یہ تیاریاں جاری تھی کہ ابن ملجم مرادی اللعین نے امام پر وہ کاری حملہ کیا کہ امام جس سے سنبھل نہ پائے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. امام کی شہادت ہو جاتی ہے. کب کا واقعہ ہے یہ شب 21 رمضان 40 ہجری. اگلی صبح امام کو راتوں رات دفن کر دیا گیا نجف میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. اگلی صبح امام حسن علیہ السلام مسجد تشریف لے جاتے ہیں، اور
خطبہ دیتے ہیں کہ جس میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں انہیں خبر دیتے ہیں. ابن عباس کھڑے ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عباس یا عبید اللہ ابن عباس امام حسن کا تعارف کراتے ہیں، لوگوں کو ان کی بیعت کی دعوت دیتے ہیں. لوگ خوشی سے امام حسن کی بیعت کر لیتے ہیں. امام حسن اب امیر المومنین علیہ السلام کی جگہ کوفے اور اس سے ملحقہ جتنے اور علاقے تھے ان کے حاکم ہو جاتے ہیں. شام بہرحال اب تک معاویہ ابن ابی سفیان نے نہ بیعت کی ہے، نہ وہاں سے ہٹا ہے کہ شام میں امام اپنا کوئی گورنر بھیجے. جب یہ صورتحال ہے، امام حسن علیہ السلام تقریباً 2 ماہ کے آس پاس 2 ماہ کے قریب وقت گزرتا ہے، اور پھر امام نے حاکم شام کو خط لکھا جس میں اپنی بیعت کی دعوت دی. اس نے کیا بیعت کرنی تھی؟ ان کے بابا کی کبھی بیعت نہ کی، ان کی کیا بیعت کرتا؟ اس نے الٹا پیشکش کر دی کہ اے حسن، آپ میری بیعت کر لیں اور میں کوفہ کا آپ کو حاکم بنا دیتا ہوں. امام نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا. خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا. یہاں سے امام اسے سرزنش کرتے تھے، وہاں سے وہ جواب دیتا تھا، یہاں تک کہ معاویہ جنگ کے لیے نکل آیا. تو امام نے بھی کوفے والوں کو جنگ کے لیے ابھارا، لیکن افسوس کی تاریخ لکھتی ہے کہ کسی نے امام کی بات پر لبیک نہیں کہا. فوراً سے امام نے سرزنش کی. ان کے کچھ چاہنے والوں نے کھڑے ہو کر کوفے والوں کو جھنجھوڑا. بالآخر ایک بڑی تعداد میں لشکر تیار ہو گیا. 12,000 کی تعداد میں لشکر امام نے عبید اللہ ابن عباس کی سربراہی میں آگے روانہ کیا. عبید اللہ سے کہا کہ تم آگے جاؤ، میں تمہارے پیچھے لشکر لے کے آ رہا ہوں، لیکن خبردار اپنی طرف سے تم خود ابتدا اور پہل نہ کرنا. اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کیا صورتحال ہے. جنگ کے لیے گئے ہیں. کون سی جنگ ہے یہ وہ صفین کی جنگ ہے کہ جو ناتمام رہی. امام حسن علیہ السلام معاویہ کے خلاف اس جنگ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ کوئی نئی جنگ نہیں ہے. اور یوں دیکھا جائے تو جیسے علی علیہ السلام تعویل قرآن پر جنگ کر رہے تھے، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. یہ وہی صورتحال آگے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہے، اپنے حالات ہوتے ہیں، اپنی شرائط ہوتی ہیں. اس وقت کیا حالت ہے؟ اس وقت حالت یہ ہے کہ لوگ دل سے آمادہ نہیں ہیں، دل سے آمادہ نہیں ہیں، لیکن بالآخر جنگ کے لیے میدان میں آ گئے ہیں. آگے کیا صورتحال پیش آ رہی ہے؟ اس مقام پہ پہنچے کون؟ عبید اللہ ابن عباس، جو 12,000 کا لشکر لے کے آیا تھا. اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پہ کوفے کے فوجوں کا شام کی فوجوں سے سامنا ہوتا ہے. دونوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور معاویہ حاکم شام عبید اللہ کو پیشکش کرتا ہے کہ تمہیں 1,00,000 درہم 10 لاکھ درہم دوں گا، 10 لاکھ درہم دیتا ہوں، تم وہاں سے ہٹ جاؤ، حسن کا لشکر چھوڑ دو، اور آگے کے لیے بھی امیدیں دلاتا ہے کہ تمہیں ہم اپنے مقرب لوگوں میں سے قرار دیں گے. 10 لاکھ درہم کے بدلے عبید اللہ اپنا ایمان بیچ دیتا ہے اور راتوں رات لشکر کو چھوڑ کے تنہا خاموشی سے نکل آتا ہے. یہ ایک بات. جب یہ خبر پھیلی کہ عبید اللہ تو فرار ہو گیا ہے اور اس نے غداری کی ہے، تو جو لشکر ساتھ میں تھا، جو لوگ ساتھ میں تھے، ان کا موریل جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے. ٹھیک، چہمہ گوئیاں شروع ہو جاتی ہے. قیس ابن سعد ابن عبادہ یہ نمبر 2 پہ تھے، اب یہ لشکر کے ہیڈ ہو گئے ہیں، کمانڈر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ امام حسن کو پیغام بھجواتے ہیں. اچھا، یہ پیغام پہنچنے سے پہلے کیا صورتحال بنتی ہے؟ کئی قبیلوں کے سردار، اچھا آپ دیکھیے کہ اس چیز کو دیکھیے کہ امام حسن نے کے ساتھ جو لشکر تھا، یہ سب کے سب ایک طرح کے لوگ نہیں تھے. ان میں سے ایک بڑی تعداد خوارج کی تھی. یہ خوارج کون تھے؟ جو معاویہ کے تو دشمن تھے، علی علیہ السلام کے بھی دشمن تھے. یہ علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، لیکن جب حسن علیہ السلام خلیفہ ہوئے، حاکم ہوئے، تو یہ چونکہ معاویہ کے دشمن تھے اور دیکھا کہ حسن جنگ کے لیے جا رہے ہیں معاویہ کے خلاف، لہٰذا یہ ان کے ساتھ ہو گئے. اس لیے نہیں کہ حسن علیہ السلام کو
کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ معاویہ کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ امام کے ساتھ ہو گئے، اس لشکر کا حصہ ہو گئے۔ کچھ تھے کہ جو دنیاوی فائدوں کے لیے اس لشکر کا حصہ بنے، کچھ تھے کہ جو دیکھا دیکھی میں، کچھ ایسے کئی ایسے تھے کہ جو اپنے سرداروں کی وجہ سے اس لشکر کا حصہ بنے، کیونکہ ان کے سرداروں نے حکم دیا تھا لہذا اس کا حصہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سردار بعد میں کچھ اور حکم دیتا ہے تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک گروہ تھا کہ جو واقعاً مخلص شیعہ تھے امام حسن علیہ السلام کے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ عبید اللہ غداری کر چکا ہے، فرار کر چکا ہے، بک چکا ہے، لوگوں میں چمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ قبیلوں کے سردار ہیں کہ جو رات کی تاریکی میں چھپکے چھپکے معاویہ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہیں تمہارے سائڈ پہ، تم فکر نہ کرو، اگر تم حملہ کرو گے ہم تمہارے سائڈ پہ ہوں گے۔ یہ کچھ ایسے ہیں کہ جو معاویہ کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، حسن جو ہے وہ اگر تم کہو تو ہم حسن کو قتل کر دیں یا انہیں گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں۔ یہ صورتحال بنتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ امام علیہ السلام مقام ثابات پہ جب پہنچتے ہیں تو اپنے لشکر کا امتحان لیتے ہیں، ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس میں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ دیکھو میں امام ہوں، میں حاکم ہوں، میں جو بھی فیصلہ کروں تمہیں چاہیے کہ تم میری تائید کرو، تم میرے ساتھ رہو، چاہے وہ فیصلہ جنگ ہو یا کچھ اور جیسے کہ صلح، جو بھی میں فیصلہ کروں تمہیں میرے ساتھ ہونا ہے۔ ان کی اطاعت گزاری دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو وہ جو خوارج تھے وہ تو پہلے ہی بھڑک اٹھے، یہ کیا صلح، جنگ کے علاوہ کوئی اور بات، یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کیا، ان کی عبا چھین لی، جس قالین پہ تشریف فرما تھے وہ چھین لیا۔ امام حسن اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے نرغے میں وہاں سے ان کے حلقے میں وہاں سے کوچ کرتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے آگے۔ ابھی کچھ آگے گئے ہوتے ہیں کہ خوارج میں سے ایک خارجی بڑھتا ہے اور امام کی ران پہ ایک زبردست حملہ کرتا ہے جس سے امام شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، امام کو اسی زخمی حالت میں مدائن، جو کہ قریبی جگہ تھی، مدائن لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر معاویہ ان خطوط کو امام کی طرف بھیجتا ہے جو امام کے لشکر کے میں موجود سرداروں نے لکھے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہے تمہارے لشکر کی حالت، کہ میرے پاس خطوط آ رہے ہیں کہ ہم حسن علیہ السلام کو کسی بھی وقت ان پہ حملہ کر دیں گے یا انہیں گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے، اور ساتھ میں پیشکش بھیجتا ہے کہ آپ مجھ سے صلح کر لیں اور اپنی یہ جو حکومت کا آپ کو دعویٰ ہے اس دعوے سے آپ دستبردار ہو جائیں۔ جب یہ حالات سامنے آتے ہیں تو امام علیہ السلام وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ صورتحال ہے، عبید اللہ جا چکا ہے، بک چکا ہے، اور معاویہ جو ہے وہ ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے اور کسی بھی حال میں اس منصب کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس دو آپشن ہیں، جس آپشن کو تم انتخاب کرو۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس جنگ کو لڑیں اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا اور میں ساتھ ہوں تمہارے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم صلح کی طرف بڑھیں جس میں تمہاری جانوں کی حفاظت ہوگی، خون نہیں بہے گا، اور البتہ اس کے اندر جو اعلیٰ اہداف ہیں، گولز ہیں، وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ تعجب نہیں ہے کہ نیچے سے کیا صدا آئی، البقاء البقاء، اے حسن ہم خوریزی نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جب یہ حالات ہوئے تو امام حسن علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی
صلح کے آپشن کو اختیار کیا، اس لیے کہ لوگ اب دل سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جنگ ہو بھی جائے گی تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ امام نے صلح کے آپشن کو قبول کیا، لیکن اس صلح کو مشروط رکھا، کنڈیشنل رکھا، اس کے لیے پابندیاں لگائی، جن پابندیوں پہ اگر عمل ہو جائے تو جیسے علی علیہ السلام سے پہلے کے لوگ حکومت کر رہے تھے 19-20 کے فرق کے ساتھ، یہ بھی حکومت ہو جاتی، اور اگر اس پہ عمل نہ ہو تو حاکم شام کا اصلی چہرہ، اصلی روپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ کیا شرائط رکھی امام نے؟ امام نے شرائط رکھی کہ معاویہ کتاب خدا اور سنت رسول کے مطابق حکومت کرے گا۔ معاویہ خود کو امیر المؤمنین نہیں کہلائے گا، معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرے گا، کسی کو ولی عہد نہیں بنائے گا۔ اس کے بعد امام حسن حاکم ہوں گے، اور اگر امام حسن زندہ نہ ہوئے تو حکومت امام حسین کے پاس جائے گی۔ اسی طرح سے شیعہ علی کو ستایا نہیں جائے گا، جو علی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے، شیعہ تھے، انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا۔ اور علی علیہ السلام کو سب و شتم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور بھی کچھ شرائط تاریخ ذکر کرتی ہیں۔ بہرحال یہ وہ اساسی اور بنیادی شرائط تھیں کہ جس کا حاکم شام کو پابند بنایا گیا، لیکن یہ ساری مکاریاں تھیں، چالاکیاں تھیں۔ امام حسن علیہ السلام کوئی خاص توقع نہیں رکھتے تھے۔ ہوا بھی اسی طرح سے کہ جب کوفے آیا تو کوفے آنے کے بعد اہل کوفہ سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میں نے جو جنگ کی تھی، میں تو جنگ کے لیے جو آیا تھا، یہ سارا سلسلہ تھا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ تم لوگ نماز پڑھو، نماز تو تم پہلے ہی پڑھتے تھے، روزے رکھو، روزے بھی پہلے رکھتے تھے، میں نے یہ سارا سلسلہ اس لیے کیا تھا تاکہ میں تم پہ حکومت کر سکوں، دیکھ لو میں تم پہ حاکم ہو گیا، اور وہ ساری شرائط میرے پیروں کے نیچے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ان تمام شرائط کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کے جو مخلص دوست تھے، کئی ایسے تھے کہ جو امام حسن کے اس صلح کی مصلحت کو نہیں سمجھ پائے۔ امام حسن علیہ السلام نے بارہا اس بات پر تاکید کی کہ دیکھو اس میں تمہاری بقا ہے۔ گویا یہ ایک میسج تھا کہ اگر یہ جنگ ہو جاتی تو نتیجے کے طور پر وہ لوگ کے جو تیار ہوئے تھے رسول اللہ امام علی کی محنتوں سے، یہ لوگ نہیں بچتے، اور دین کے صحیح پیغام کو آگے لے کر چلنے والے لوگ مومنین نہ ہوتے۔ الغرض انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ کسی بھی طرح سے حسن علیہ السلام کے خلاف سازش نہیں کرے گا، نہ کھلے عام کوئی سازش کرے گا، نہ چوری چھپے کوئی سازش کرے گا، لیکن مٹی اپنا اثر دکھاتی ہے، خون اپنا اثر دکھاتی ہے، اور وہی ہوا کہ جو معاویہ کی حقیقت تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسن کی ایک زوجہ جعدہ بنت اشعث کے ذریعے سے حاکم شام نے امام کو ایسا زہر دلوایا کہ جس کی وجہ سے امام کے جسم میں، امام کے معدے سے ٹکڑے باقاعدہ قے کی صورت میں باہر آیا کرتے تھے۔ وہ اذیت کے دن جو امام حسن نے گزارے، بعض تاریخوں نے 3 دن لکھے ہیں، بعض نے اس سے زیادہ لکھے ہیں۔ امام حسین امام حسن کے ساتھ تھے اور پوچھتے ہیں کہ بھائی جان کیا آپ کی اس کیفیت کا کوئی علاج نہ کرایا جائے؟ روایات کہتی ہیں امام نے جواب دیا، بھائی حسین زہر تو اس سے پہلے بھی چند دفعہ دیا گیا تھا، لیکن یہ وہ زہر نہیں ہے کہ جس سے میں شفا یاب ہو سکوں، قضاء الہی حتمی ہے اور میں نے جلد اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، کسی قسم کے علاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ امام حسین کی یہ حسرت رہی کہ اپنے بھائی کی کوئی مدد کر سکے، کسی طرح سے ان کی تکلیف کو کم کر سکے، لیکن نہ بھائی کی تکلیف کچھ کم کر سکے اور نہ ہی
ان کے فرزند اپنے بھتیجے قاسم کی تکلیف کچھ کم کر سکے کہ روز عاشور جب قاسم جنگ کے لیے جاتے ہیں، مقتل لکھتے ہیں کہ جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو ایک دفعہ چچا کو صدا دی. امام حسین علیہ السلام جیسے ہی یہ صدا سنتے ہیں انتہائی تیز رفتاری سے مقتل کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن ہائے جس وقت پہنچتے ہیں تو قاسم کی روح پرواز کر چکی ہے. ایک جملہ امام علیہ السلام اس وقت ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں بڑا سخت ہے اے قاسم تمہارے چچا پر کہ جب تمہیں مدد کی ضرورت تھی تو تمہارا چچا تمہارے پاس نہ آ سکا، اور جب تمہارے پاس پہنچا ہے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم.